جب سے ہماری حکومت گئی 10 اپریل کے بعد پچھلے سال جو ہمارے لوگوں سے انہوں نے کیا ہے، میں جنرل مشرف کے مارشل لاء میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا. جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، اعظم سواتی پر تشدد کیا، اس کو 3 بجے جا کے گھر سے اٹھایا اور اس سے پہلے اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارا، ایک 75 سال کے آدمی کو، پھر ٹارچر کیا، پھر کپڑے اتار کے ٹارچر کیا، پھر اس کی فلمیں بنائیں. وہ فلمیں انہوں نے ہمارے 2-3 لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ سے بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. شہباز گل سے جو انہوں نے کیا، اس کو جب اس کو تشدد کر رہے تھے تو اس کو بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. کہو عمران خان نے تمہارے سے کروایا. سواتی کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ یہ اس سے بھی یہ ہوگا. یہ کون سے مذہب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ کب پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا تھا؟ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے کیا، جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، ان کو بھی ننگا کرتے تھے. مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ ننگا کرنے کا ان کو شوق کیا ہے، اور کون سا معاشرہ اجازت دیتا ہے لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنے کا. آئین کا آرٹیکل 14 آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ انسان کی، ہر پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کو آپ پامال نہیں کر سکتے. اور ان کا قصور کیا تھا؟ اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کی کہ جی باجوہ نے NRO 2 دیا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے دیا. شہباز گل نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، اس سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا، پیچھے کیا تھا، کہنے کیا وہ کیا کر رہا تھا. اس کے اوپر تشدد. شیخ رشید کو اٹھا لیا، اس کو لے گئے. فواد چودھری کو اٹھایا. ہمارے لوگوں کے اوپر، سب کے اوپر FIRs ہیں. جس طرح میں نے کہا میرے اوپر کوئی 70 FIR ہے، دہشت گردی کے کیسز بنا دیے. الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ہوتا ہے، عمران خان کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے، میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ جاتا ہے، میں وہاں تھا بھی نہیں. دوسرا، ایک یہی بددیانت دار، ایک مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن جو بار بار ہمارے خلاف پوری کیمپین چلا رہی ہے، یہ نون لیگ کا حصہ بن کے اور یہ PDM کا حصہ بن کے، جو ہمارے ہر فیصلہ ہمارے خلاف دیتا ہے، کیمپین کرتا ہے. کیا کیس تھا؟ فورن فنڈنگ کیس. پہلے پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں، کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے، کیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ رپورٹ کے اوپر FIA میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے، اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اس میں باقی وہ ساروں عدالت بری نہیں کرتی، ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو. عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے. اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو، یا ڈسکوالیفائی کرو، یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو. کاف لیگ، میں آج اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا. جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، انہوں نے پریشر ڈالا، پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے وہ لے لیں. ہمارے لوگوں کو، MPs کو، جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی، ان سب کو کہا گیا، بلا کے چن کے لوگوں کو، سب کو نہیں، چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں. عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال دیا گیا، آپ نون لیگ جائیں، آپ نے ووٹ نہیں ڈالنی. سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا. ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے، اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف میں. چودھری پرویز الہی کو میں آج داد دیتا ہوں، ان کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو، کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود، پورا زور لگانے کے باوجود، ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ان کا کوئی جاننے والا مونس الہی کا، اس کو پکڑ کے لے گئے، 3 دن اس کو رکھا، اس کو مار مور کے، اس کو اچھی طرح مار کے، اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے. ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز الہی کو، وہ غائب ہے. صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو. اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزالو کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائیں. اس لیے ہم نے پرویز الہی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی، اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے. میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں
کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئی. یہ جو ظلم، یہ جو تشدد، جھوٹی ایف آئی آرز اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن، ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، 2 انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی. ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے، وہ نام جو کریڈیبل تھے، جن کی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں. ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے. انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے گئے جو ہمارا سخت مخالف تھا. اس کے بعد ہم نے 23 نام دیے، 22 نام دیے الیکشن کمیشن کو. ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا 25 مئی کو، آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں. تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر. اور وہ نظر آ رہا ہے. ابھی ایک راجن پور میں الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن جعفر لگاری کا. ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. پولیس اور انتظامیہ پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، اور ان کے یہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شہباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر ٹیکر کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے. اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی الیکشن کمیشن اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہے. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے، شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے، پروٹوکول، گاڑیاں، پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ. پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ترنم نہیں، فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں. سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے. اور وہ وہاں جا کے پھر وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو، سپریم کورٹ میں کیس ہو، کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ. اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 پاکستان کے آئین کا، اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں، جتنے اچھے وکیل لے آئیں، مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے؟